اگر آپ ادبی دنیا کے کاموں کو پسند کرتے ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ پتلی بائی، غلام عباس۔ محبت کا جذبہ پہلے پہل انسان کے دل میں کب بیدار ہوتا ہے، اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں۔ بعض لوگ لڑکپن ہی سے عاشق مزاج ہوتے ہیں اور بعض بلوغت کو پہنچ کے بھی اس جذبے سے بے بہرا ہی رہتے ہیں۔ میری عمر کوئی 9-10 برس کی ہوگی کہ مجھے عشق ہو گیا۔ عہد طفلی کا وہ معصوم عشق نہیں جو کھلونوں سے بہل جاتا ہے، بلکہ سچ مچ کا ہجر و وصال والا عشق جس میں محبوب کی یاد آہیں بھرواتی ہے، دل میں ہوک اٹھتی ہے، چہرے کا رنگ زرد رہنے لگتا ہے، بھوک پیاس کی سدھ نہیں رہتی۔ جس نے مجھے اس مرض میں مبتلا کیا وہ میری کوئی ہم عمر لڑکی نہ تھی، بلکہ 20-22 برس کی ایک پوری جوان عورت تھی، ایک خوبصورت ایکٹریس۔ ان دنوں ہم جس محلے میں رہتے تھے اس کے قریب ہی ایک تھیٹر تھا جس کے پچھواڑے ایک گلی تھی۔ اس میں کئی چھوٹے چھوٹے مکان تھے، ان مکانوں میں متوسط درجے کے لوگ رہا کرتے تھے۔ علاوہ ازیں کچھ کمرے تھیٹر کے مالک نے اپنے ایکٹروں کے رہنے کے لیے کرائے پر لے رکھے تھے۔ اس ایکٹریس کو جو 2 کمرے دیے گئے وہ ہمارے مکان کے بالکل سامنے تھے، اور خاص کر وہ کمرہ تو جس میں وہ سویا کرتی تھی میرے اس چھوٹے سے کمرے کے عین مقابل تھا جو والد نے مجھے لکھنے پڑھنے کے لیے دے رکھا تھا۔ اس کا کمرہ روشنی کے کچھ ایسے رخ پر تھا کہ باوجود اس چک کے جو ہر وقت اس کے دروازے پر پڑی رہتی تھی، مجھے کمرے کی ایک ایک چیز صاف دکھائی دیتی تھی۔ چنانچہ میں اپنے کمرے کی کھڑکی میں سے اسے دن رات دیکھا کرتا، سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، سنگھار کرتے، کھانا کھاتے۔ کبھی کبھی میں اپنے کمرے کی کھڑکی بند کر لیتا تاکہ اس کے شیشوں میں سے اسے اور زیادہ آزادی کے ساتھ دیکھ سکوں۔ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ والد کی کاروباری مصروفیتیں انہیں دن بھر گھر سے باہر رکھتی۔ والدہ کا وقت زیادہ تر باورچی خانے میں کٹتا۔ کھانا پکانے سے فرصت ملتی تو سینہ پرونا لے بیٹھتی۔ غرض گھر میں مجھے اس تاک جھانک سے کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ وہ ایک دبلی پتلی نازنین سی عورت تھی۔ پتلی بائی کا نام اس پر خوب پھبتا تھا۔ قد کسی قدر لمبا، بال سیاہی میں سنہرا پن لیے ہوئے جو اس کی کمر تک پہنچتے تھے، بلور کی طرح صاف و شفاف جسم، چہرہ کندن کی طرح دمکتا ہوا، ماتھے پر سرخ بندی، نشیلی نشیلی سی آنکھیں جنہیں کاجل سے لمبا لمبا بنا لیا جاتا اور جو مصر قدیم کی عورتوں کی آنکھوں کی یاد دلاتی تھی۔ ہاتھ پاؤں میں مہندی رچی ہوئی، حرکات میں ایک تھکی تھکی سی کیفیت۔ صبح کو جس وقت وہ انگڑائی لیتی ہوئی پلنگ سے اٹھتی تو اس کی لمبی لمبی لچکتی ہوئی باہوں میں شاخوں کی سی ادا پیدا ہو جاتی۔ اس کا شب خوابی کا لباس بس باریک ململ کی ایک سفید دھوتی تھا جسے وہ بے پرواہی سے اپنے گرد لپیٹے رکھتی، اور جس میں سے اس کے جسم کے خطوط و خم کی ساری رعنائیاں پھوٹی پڑتی۔ اسے پھولوں کا بہت شوق تھا۔ میں نے اس کی سنگھار میز کسی روز بھی پھولوں کے گلدستے سے خالی نہیں دیکھی۔ کبھی کبھی اس کی خوابگاہ کی کسی دیوار کی کھوٹی پر بھی پھولوں کا ہار ٹنگا ہوا نظر آتا۔ وہ خود بھی اپنے جسم کو پھولوں کے طرح طرح کے گہنوں سے آراستہ کیا کرتی۔ چنانچہ صبح کو اس کے بستر پر، گلے میں، کانوں میں، کلائیوں پر، جوڑے میں پھول ہی پھول دکھائی دیتے۔ رات بھر میں وہ باسی ہو جاتے اور صبح کو وہ انہیں نوچ نوچ کے پھینک دیتی۔ یہ وہ پھول تھے جو ہر روز رات کو اس کے مداح اسٹیج پر اس پر نچھاور کیا کرتے تھے۔ میں دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ ایک حیرت کے عالم میں اس کی کیفیت دیکھا کرتا۔ گھنٹوں دیکھتے رہنے پر بھی سیری نہ ہوتی، خاص کر اتوار کو جب مجھے اسکول سے چھٹی ہوتی تو میں اسکول کے کام کے بہانے سارے دن اپنے کمرے میں پڑا رہتا اور اس کو مختلف کیفیتوں میں دیکھا کرتا۔ اور دنوں میں جب مجھے طوعاً و کرہن اسکول جانا پڑتا، وہاں بھی میرا وقت اسی کے خیال میں کٹتا۔ کئی بار میری بے خیالی اور سبق سے عدم توجہی پر استاد میری سرزنش کر چکے تھے، چنانچہ مجھ کو بڑی کوشش کے ساتھ اپنا دھیان کتاب کی طرف لگانا پڑتا، مگر جیسے ہی اسکول سے چھٹی ہوتی بھاگا ہوا گھر پہنچتا اور سب سے پہلے اپنے کمرے میں پہنچ کے اپنی محبوبہ پر ایک نظر ڈالتا۔ وہ عموماً اس وقت تک ریہرسل سے آ چکی ہوتی اور غسل کر کے سنگھار میز کے سامنے بیٹھی اپنے لمبے سیاہی مائل سنہرے بالوں میں کنگھی کر رہی ہوتی۔ کبھی کبھی وہ آئینے کے سامنے بیٹھی خود اپنے حسن کا مشاہدہ کرنے میں محو ہوتی۔ وہ اپنے جسم کو گھما پھرا کے مختلف زاویوں سے اس پر ناقدانہ نظریں ڈالتی۔ ایسے میں چپکے سے اپنے کمرے کے دروازے میں اندر سے کنڈی لگا لیتا اور اس کے ساتھ ہی کھڑکی کے پٹ بھی بند کر دیتا تاکہ اسے شبہ تک نہ ہو کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔
اور چپکے چپکے کھڑکی کے شیشے میں سے اسے دیکھتا رہتا۔ اس کا یہ انداز مجھے ان قدیم یونانی مرمری مجسموں کی یاد دلایا کرتا جنہیں میں نے اپنے شہر کے عجائب خانے میں دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ کوئی مرد نہ تھا، بس ایک بوڑھی ماما تھی جو اوپر کا کام بھی کرتی اور ہنڈیا بھی پکاتی تھی۔ یہ کام وہ دوسرے کمرے میں انجام دیتی اور میری محبوبہ زیادہ تر اپنی خوابگاہ میں ہی رہا کرتی۔ اس سے کوئی ملنے نہیں آتا تھا، البتہ کسی شام تھیٹر کا مالک موٹر لے کر نیچے آ جاتا اور ہارن بجاتا۔ وہ پہلے ہی سے تیار ہوتی اور اس کے ساتھ موٹر میں بیٹھ کے سیر کو چلی جاتی۔ ایسے موقعوں پر میں اس سے پہلے ہی گلی سے باہر سڑک پر پہنچ جایا کرتا تاکہ قریب سے اس کو ایک نظر دیکھ سکوں۔ اس سے آنکھیں چار کرنے کی مجھے کبھی جرت نہیں ہوئی۔ میں عموماً اسے چھپ چھپ کے یا صرف اس وقت گھورا کرتا جب وہ میری طرف نہ دیکھ رہی ہوتی۔ میرے والد پرانے خیال کے آدمی تھے اور تھیٹر تماشے کو برا جانتے تھے۔ میں کبھی یہ تصور بھی نہ کر سکتا تھا کہ مجھے تھیٹر جانے کی اجازت مل جائے گی، اس لیے اپنی محبوبہ کو اسٹیج پر دیکھنے کی حسرت میرے دل میں ہی رہتی۔ البتہ میں اس کی آواز برابر سنا کرتا، اس کے لیے مجھے راتوں کو جاگنا پڑتا۔ پچھلے پہر جب سب سو جاتے تو رات کے سناٹے میں اس کی آواز تھیٹر سے ہمارے گھر تک صاف سنائی دیا کرتی اور میں اس کے سریلے نغموں کو سن سن کر میٹھے سپنوں میں کھو جاتا۔ دن پر دن گزرتے گئے اور میرا عشق بڑھتا ہی چلا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں روز بروز دبلا ہوتا گیا، میرے چہرے کا رنگ زرد رہنے لگا، آنکھوں کے نیچے گڑھے پڑ گئے، میں ہر وقت سہما سہما سا رہتا، کسی سے آنکھ ملا کے بات کرنے کی مجھے جرت نہ ہوتی، شاید ڈر تھا کہ کہیں میری آنکھیں میرے دل کا راز فاش نہ کر دیں۔ میرے ماں باپ نے میری یہ حالت دیکھی تو سخت فکر مند ہوئے۔ والد مجھے ایک حکیم صاحب کے پاس لے گئے۔ وہ حضرت دیر تک میری نبض دیکھا کیے، مگر انہیں کچھ معلوم نہ ہو سکا کہ مجھے کیا مرض ہے۔ فرمانے لگے، لڑکا پڑھنے میں بہت محنت کرتا ہے، اسے خشکی ہو گئی ہے، اور انہوں نے کئی قسم کی مرغن غذائیں میرے لیے تجویز کی۔ میرے لیے گھر کا معمولی کھانا بھی زہر تھا، ان غذاؤں سے رغبت کیوں کر پیدا ہوتی؟ چنانچہ والدہ کے سخت اصرار پر دو چار نوالے حلق سے اتار کے ہاتھ کھینچ لیتا۔ یہ تو گھر کا حال تھا، اسکول میں مجھے اور بھی مشکل پیش آتی۔ وہاں میری تندرستی کی تو کسی کو فکر نہ تھی، البتہ تعلیم کی طرف سے بے پرواہی کسی طرح بھی برداشت نہ کی جا سکتی تھی، اور میری یہ کیفیت تھی کہ مجھے معلوم ہی نہ ہوتا کہ استاد پڑھا کیا رہے ہیں۔ وہ مجھے سزائیں دے دے کے تھک گئے تھے۔ انہیں حیرت تھی کہ وہ لڑکا جس کو وہ ہونہار سمجھ رہے تھے اچانک ایسا غبی کیوں کر ہو گیا۔ گھر آ کر جب میں کھڑکی میں سے اپنی محبوبہ کو دیکھتا تو خوشی کی ایک لہر میرے سارے جسم میں دوڑ جاتی اور میں دن بھر کی تکلیفیں بھول جاتا۔ ایک دن مجھے اسکول سے جلد ہی چھٹی مل گئی۔ مجھے خوب یاد ہے، یہ بڑا سہانا دن تھا۔ کئی روز کی مسلسل گرمی اور دھوپ کے بعد آسمان پر ابر چھایا تھا، ٹھنڈی ہوا چلنے لگی تھی۔ میرے ساتھی تو گیند بلہ اور فٹ بال لے کر خوشی خوشی کھیل کے میدان کی طرف چلے اور میں نے گھر کی راہ لی۔ جلد جلد مکان کی سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں پہنچا۔ کھڑکی سے جھانکنا تھا کہ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میری محبوبہ جن دو کمروں میں رہتی تھی وہ خالی پڑے تھے، چقیں اتار لی گئی تھیں اور کھلے دروازوں کے کواڑ ہوا سے ہل رہے تھے۔ میں دوڑ کر نیچے گلی میں پہنچا اور بازار کی طرف گیا، جدھر تھیٹر کا دروازہ تھا۔ دیکھتا کیا ہوں کہ تھیٹر کے پردے اور ساز و سامان چھکڑوں پر لادا جا رہا ہے۔ میں بھونچکا رہ گیا۔ کمپنی کا ایک ملازم لڑکا اسباب لدوا رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا، کمپنی کہاں جا رہی ہے؟ دوسرے شہر کو، اس نے جواب دیا۔ وہاں سے کب واپس آئے گی؟ واپس نہیں آئے گی، وہاں سے کسی اور شہر کو چلی جائے گی۔ کیا یہاں پھر کبھی نہیں آئے گی؟ کیا پتا، شاید 5-6 برس کے بعد پھر آنا ہو۔ یہ سن کر مجھ پر جیسے بجلی سی گر پڑی۔ اس لڑکے کو میری حالت پر اچنبھا ہوا۔ وہ مجھ سے کچھ پوچھنے ہی کو تھا کہ میں جلد ہی سنبھل کر وہاں سے بھاگ آیا۔ یہ بات تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ یوں بھی ہو سکتا ہے۔ میں گرتا پڑتا گھر پہنچا۔ میں نے بے جان سا ہو کے اپنے کو پلنگ پر پٹک دیا۔ نہ جانے کب تک میں بے حس پڑا رہا۔ جب ہوش آیا تو میرا جسم تنور کی طرح تپ رہا تھا۔ کئی دن تک میری یہی کیفیت رہی۔ والد نے میرے علاج معالجے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ آئے دن نئے نئے ڈاکٹر حکیم مجھے دیکھنے آتے۔ والدہ دیر دیر تک سجدے میں پڑی میری صحت یابی کے لیے دعائیں مانگا کرتی اور طرح طرح کی منتیں مانتی۔ آخر خدا نے مجھے شفا دی اور میں کوئی 2 مہینے کے بعد بستر سے اٹھ بیٹھا۔ انہی دنوں ایسا اتفاق ہوا کہ والد کو اپنا کاروبار کسی دوسرے شہر میں منتقل کرنا پڑا۔ چنانچہ ہم سب ان کے ساتھ اس شہر کو خیر بات کہے وہاں جا بسے، اور اس طرح تبدیلی آب و ہوا سے میں رفتہ رفتہ بالکل اچھا ہو گیا۔
اس کے بعد جو 10 برس گزرے ان میں میں نے پتلی بائی کو پھر کبھی نہیں دیکھا۔ اس عرصے میں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی اور والد کے کاروبار میں ان کا ہاتھ بٹانے لگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے اپنے لڑکپن کے عشق کو فراموش کر دیا تھا یا اس عورت کی یاد میرے دل سے محو ہو گئی تھی۔ میں اب بھی درد محبت کی اس خلش کو محسوس کرتا تھا۔ میں اب بھی اکثر اس کے تصور سے دل بہلایا کرتا تھا۔ البتہ اب میرے دل کو صبر آ گیا تھا اور اس کی یاد لذت بخش تھی۔ جب میری عمر 25 برس کی ہوئی تو والد نے اپنے ایک عزیز دوست کی صاحبزادی سے، جو علاوہ قبول صورت ہونے کے پڑھی لکھی بھی تھی، میرے رشتے کی بات ٹھہرائی۔ مجھے شادی کی کچھ ایسی خواہش نہ تھی، مگر والدین کی خوشی کے آگے میں نے سر جھکا دیا۔ شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ جب شادی میں 1 مہینہ رہ گیا تو میں نے والد سے کہا کہ میں گرمیوں کے 2 ہفتے اپنے ایک دوست کے پاس پہاڑ پر گزارنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کسی قدر تأمل کے بعد مجھے اجازت دے دی۔ دراصل میں شادی کے رشتے میں جکڑے جانے سے پہلے اپنی آزادی کے آخری دن فراغت سے گزارنا چاہتا تھا۔ وہ پہاڑی اسٹیشن جہاں میں اپنے دوست کے ہاں مہمان ٹھہرا تھا، اپنے پورے شباب پر تھا۔ موسم اتنا اچھا تھا کہ پچھلے کئی برس میں دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ چنانچہ چاروں طرف سے مخلوق ٹوٹ پڑی تھی۔ کوئی پورے سیزن کے لیے، کوئی 2 مہینے کے لیے اور کوئی ہفتے ہی بھر کے لیے چلا آیا تھا۔ تمام ہوٹل اور مکان سیلانیوں سے کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے۔ ان میں زیادہ تر مرفع الحال لوگ تھے جو نشاط اور تفریح کی تلاش میں یہاں آئے تھے۔ ان کی بیٹیاں چست لباس پہن کر گھوڑے کی سواری کرتی، لڑکے جواں کھیلتے، بیویاں شادی سے پہلے کے معاشقوں کے ہیروؤں کو، جن کے جذبات سرد پڑ چکے ہوتے، رام کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ میک اپ کرتی اور ان سے طرح طرح کے کام نکلوانے میں ہمتن مصروف رہتی، اور شوہر کلب میں اپنی جوانی کے پرانے دوستوں کے ساتھ مل کر وسکی پیتے اور ایک دوسرے کو فحش لطیفے سناتے رہتے۔ جوان لڑکوں اور لڑکیوں سے کہیں زیادہ ادھیڑ عمر والوں کے رومان چلتے اور شادی بیاہ کے مرحلے طے ہوتے۔ میرا میزبان ایک عیالدار اور کاروباری شخص تھا۔ اس کو اپنے ہی جھمیلوں سے فرصت نہ تھی کہ میری طرف توجہ کرتا۔ چنانچہ اس نے مجھے بخوشی اجازت دے دی تھی کہ جہاں چاہوں جاؤں اور جب چاہوں آؤں۔ اگر کھانے کے وقت پر آ جاؤں تو خیر، ورنہ میرا انتظار نہ کیا جائے۔ اس طرح مجھے اس مقام پر آزادی سے گھومنے پھرنے کا خوب موقع مل گیا اور میں نے 10-12 روز میں ہی خوب سیر و تفریح کر لی۔ ایک دن سہ پہر کو میں ایک لمبی سڑک پر جو ایک اونچے پہاڑ کے گردا گرد تقریباً ہموار چلی گئی تھی، چلا جا رہا تھا کہ سامنے سے 2 عورتوں کو آتے دیکھا۔ یوں تو اس سڑک پر ایک سے ایک فیشنیبل عورت نظر آتی تھی، مگر ان کا انداز مختلف تھا۔ ان کے سنگھار اور لباس میں بھڑک کم اور سادگی زیادہ تھی۔ وہ ہلکے رنگوں کی ساڑیاں پہنے ہوئے تھیں۔ ایک ہی نظر میں نے اپنے بچپن کی محبوبہ تھیٹر کی ایکٹریس پتلی بائی کو پہچان لیا۔ ہر چند اب وہ ادھیڑ عمر ہو گئی تھی اور جسم میں کسی قدر بھاری بھرکم پن بھی آ گیا تھا، مگر سنگھار اور چست لباس نے ابھی تک اسے جوان بنائے رکھا تھا۔ اس کا حسن آج بھی ویسا ہی نظر فریب تھا جیسا کہ 15 برس پہلے میں نے دیکھا تھا۔ بال ویسا ہی سیاہی میں سنہرا پن لیے ہوئے، چہرہ پہلے سے زیادہ دھمکتا ہوا، وہی نشیلی نشیلی سی آنکھیں جو مجھے بے خود بنا دیا کرتی تھیں۔ پھولوں سے اس کا شوق بدستور قائم معلوم ہوتا تھا، کیونکہ ڈیلیا کا ایک سیاہی مائل سرخ پھول اس کے جوڑے کی زینت تھا۔ اس کو دیکھ کر میں مبہوت رہ گیا، اور پھر لمحہ بھر میں ہی میرے دل میں اپنے لڑکپن کا خوابیدہ جذبہ عشق ایک طوفان کی طرح امڑنے لگا۔ اب میں لڑکا نہیں تھا، بلکہ 25 برس کا ایک پورا جوان تھا۔ میرے احساسات اب مبہم نہیں رہے تھے، بلکہ واضح اور زیادہ گہرے ہو گئے تھے۔ اب میں بخوبی سمجھنے لگا تھا کہ ایک مرد جب کسی عورت سے محبت کرتا ہے تو اس سے کیا چاہتا ہے۔ پتلی بائی کے ساتھ جو نوجوان لڑکی تھی وہ بھی حسن و جمال میں اس سے کسی طرح کم نہ تھی، بلکہ شباب نے اس کے حسن کو کچھ زیادہ ہی شاداب بنا دیا تھا۔ لیکن مجھ کو اس کے حسن و شباب سے کیا غرض تھی؟ میری نظریں تو اپنی محبوبہ کے پیارے پیارے چہرے پر گڑی ہوئی تھیں۔ ذرا سی دیر میں وہ دونوں میرے سامنے سے گزر گئیں۔ میں پلٹا اور میرے قدم مجھے بے اختیار ان کے پیچھے پیچھے لے گئے۔ تقدیر نے یوں غیر متوقع طور پر مجھے اس کے دیدار کا جو موقع دیا تھا، میں چاہتا تھا اس سے پورا فائدہ اٹھاؤں، اس کو جی بھر کے دیکھ لوں۔ پھر کون جانے کب دیکھنا نصیب ہو، یا ممکن ہے کہ شادی کے بعد میں اس کے خیال تک کو گناہ سمجھنے لگوں۔ لیکن ابھی تک تو میں آزاد تھا۔ وہ دیر تک اس سڑک پر چہل قدمی کرتی رہیں، میں بھی ان سے تھوڑی دور رہ کر ان کا تعاقب کرتا رہا۔ جب کبھی وہ سورج اور بادلوں یا نیچے پھیلی ہوئی وادی کا نظارہ کرنے ٹھہر جاتی تو میں بھی رک جاتا، لیکن اس طرح کہ میری بیگانگی کا بھرم قائم رہے۔ کبھی کبھی وہ سڑک کے کنارے زمین پر لگی ہوئی کسی دکان پر چیزیں دیکھنے ٹھہر جاتی تو میں ان سے آگے بڑھ جاتا،
مگر تھوڑی ہی دور جا کر لوٹ آتا۔ اس طرح مجھے اپنی محبوبہ کا چہرہ اچھی طرح دیکھنے کا موقع مل جاتا۔ غروب آفتاب کے بعد وہ سیر سے لوٹی اور تھوڑی دیر میں ایک متوسط درجے کے فیشنیبل ہوٹل میں پہنچ گئیں۔ میں دل میں بہت خوش تھا کہ میں نے ان کے قیام کا پتہ لگا لیا ہے۔ اس سے زیادہ میں کچھ چاہتا بھی نہ تھا۔ نہ مجھے اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش تھی، نہ یہ جاننے کی کہ وہ تھیٹریکل کمپنی میں کام کرتی ہے یا اس پیشے سے الگ ہو گئی ہے۔ میں تو فقط اس کی صورت کا دیوانہ تھا، جیسے کسی کو آرٹ کی کوئی تصویر عزیز ہو۔ اگلے روز دیدار کی ہوس مجھے کشاں کشاں اس ہوٹل کی طرف لے گئی۔ کوئی 2 گھنٹے کے بعد، جس کے دوران میں نے اس ہوٹل کے 50 چکر کاٹ ڈالے ہوں گے، وہ دونوں پھر نمودار ہوئیں۔ آج انہوں نے اور ہی رنگوں کی ساڑیاں پہن رکھی تھیں۔ میں نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ پھر سے ان کے تعاقب کا سلسلہ شروع کر دیا اور اس وقت تک پیچھا نہ چھوڑا جب تک انہیں واپس ہوٹل میں نہ پہنچا دیا۔ تیسرے دن، جو اس پہاڑ پر میرے قیام کا آخری دن تھا، میری بے قراری کچھ زیادہ بڑھ گئی تھی اور میں نے صبح ہی سے ہوٹل کا طواف شروع کر دیا تھا۔ 11 بجے کے قریب وہ نمودار ہوئیں اور کوئی گھنٹہ بھر تک دکانوں میں خرید و فروخت کرنے کے بعد وہ پھر ہوٹل میں پہنچ گئیں۔ میرے دل نے وہاں سے جانا گوارا نہ کیا اور میں نے وہ دن اسی ہوٹل کے پاس گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ سہ پہر کو 4 بجے وہ پھر ہوٹل سے نکلی۔ میں انتظار کرتے کرتے تھک کے چور ہو گیا تھا، مگر اپنی محبوبہ کو دیکھنا تھا کہ اچانک مجھ میں پھر چستی اور توانائی پیدا ہو گئی۔ چونکہ اسے دیکھنے کا یہ آخری موقع تھا اور میرا دل اس کے قرب کا متمنی تھا، اس لیے میں نے ساری احتیاطیں بالائے طاق رکھ کے ان کے قریب قریب ہو کے چلنا شروع کر دیا۔ شام ہو چکی تھی۔ ہم ایک چھوٹی سی بل کھاتی ہوئی سڑک پر چلے جا رہے تھے۔ نیچے میلوں تک وادی پھیلی ہوئی تھی، جس پر دھند کی چادر گہری ہونی شروع ہو گئی تھی۔ دیوار کے اونچے اونچے درختوں کے لامتناہی سلسلے سڑک کے کنارے سے شروع ہو کے نیچے کھڈوں میں دور دور تک چلے گئے تھے۔ مغرب میں سرمئی بادل شفق کے لالہ زار پر چھائے جا رہے تھے۔ اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا اور لوگوں کی آمد و رفت کم ہو چلی تھی۔ ہوا نرم اور سبک تھی۔ میں ایک نشے کے سے عالم میں بہا چلا جا رہا تھا۔ اس وقت میرے اور ان کے درمیان 5-7 قدم ہی کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ اچانک ایک موڑ پر پہنچ کے پتلی بائی پیچھے مڑی اور مجھے گھورنے لگی۔ میرے قدم وہیں جم کے رہ گئے اور اتنی ہمت نہ ہوئی کہ ان کے پاس سے گزر جاؤں۔ وہ نہایت غصے میں تھی۔ اس کی آنکھوں سے قہر و غضب برس رہا تھا۔ اس نے بلند آواز میں ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے، گویا وہ اسٹیج پر ایکٹ کر رہی ہو، مجھ سے کہا، بدماش، تو میری بیٹی کا پیچھا کرنے سے باز نہیں آئے گا؟ میں تجھے پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ مجھے چکر آ گیا۔ اگر میں جلدی سے ایک درخت کی ٹہنی کو نہ تھام لیتا تو میرا کھڈ میں گر پڑنا یقینی تھا۔ خدا معلوم وہ لوگ کب اور کدھر چلے گئے۔ خدا معلوم میں کب اور کس راستے سے اپنے ٹھکانے پر پہنچا۔ لیکن وہ دن اور آج کا دن، اپنے بچپن کے اس رومان کی یاد سے جی بہلانے کی میرے دل میں پھر کبھی خواہش پیدا نہیں ہوئی۔